کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھایا ہے۔ ایک ہی بات قرآن کریم مختلف پیرائے میں سمجھاتا ہے۔ آپ عقیدہ توحید کو لے لیں، عقیدہ آخرت کو لے لیں، عقیدہ رسالت کو لے لیں، عقیدہ تقدیر کو لے لیں، قرآن کریم ایک بات کو مختلف طریقوں سے سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہ آسان اللہ نے یوں کیا ہے کہ ایک ہی بات اللہ تعالیٰ بار بار مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں کہ چلیں یوں سمجھ نہیں آئے گی، یوں سمجھ لو، اس طریقے سے یہ بات ذہن میں نہیں اتر رہی، اس طریقے سے سمجھ لو۔ تو انسان جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ عقیدہ توحید سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کو پہلی صورت میں بھی عقیدہ توحید مل رہا ہے، دوسری صورت میں بھی مل رہا ہے، تیسری صورت میں بھی مل رہا ہے، چوتھی صورت میں بھی مل رہا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے تو عقیدہ توحید سمجھ میں آ جائے گا نا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی کتاب قرار دیا ہے تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے ہم سبق حاصل کریں، سمجھیں۔ لیکن دنیا میں انسان جب زندگی گزارتا ہے، کامیاب اس شخص کو سمجھا جاتا ہے جس کا کوئی ویژن ہوتا ہے، اور جس کا جتنا بڑا ویژن ہوتا ہے اتنا اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس ویژن کے لیے اس نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے، کیا حکمت عملی بنائی ہے، کیا اس نے کنٹرول پوائنٹس بنائے ہیں، کہاں کہاں جا کے وہ اپنی چیزوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے، کیا اس کے پاس چیک لسٹ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کیسی زندگی گزار رہا ہے، کامیاب زندگی گزار رہا ہے یا ناکام زندگی گزار رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ بزنس کرنا چاہتا ہے، اور اس کا ویژن یہ ہے کہ میں نے اینڈ آف دا ڈے حتمی جو میرا ویژن ہے وہ یہ کہ میں اپنی زندگی میں 1,00,000 روپے کما لوں، اس کا یہ ویژن ہے۔ دوسرا آدمی ہے جس کا یہ ویژن ہے کہ نہیں میں نے 10,00,000 روپے کمانا ہے۔ تیسرا آدمی ہے جس کا ویژن ہے کہ میں نے 10 کروڑ کمانے ہیں۔ چوتھا آدمی ہے جس کا ویژن ہے کہ میں نے 10 ارب کمانے ہیں۔ دنیا کس کو اچھا سمجھے گی، 1,00,000 والے کو یا 10 ارب والے کو؟ بولیں کہ بھائی اس کا بڑا ویژن ہے، یہ 10 ارب روپے کمانا چاہتا ہے، اور اگر کوئی 20 ارب کمانا چاہتا ہے اس سے بڑا ویژن ہے، لوگ سمجھیں گے کہ اس سے بھی کامیاب بزنس مین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا ہے کہ ایک مسلمان کا ویژن کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ کافر کا ویژن بھی اللہ نے بتایا ہے اور مسلمان کا ویژن بھی بتایا ہے۔ اس سے فرق ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا کیا ویژن ہے، اور کس کا بڑا ویژن ہے اور کس کا ویژن بہت محدود اور لمیٹڈ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے۔ ان کا ویژن کیا ہے؟ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، بس یہ ان کا ویژن ہے، دنیا کی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ یہاں آ کے ان کا ویژن ختم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، کچھ لوگ ہیں جن کا ویژن ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جن کا یہ ویژن ہے کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر، ہماری قبر بھی اچھی کر۔ آپ مجھے بتائیں کامیاب کون شخص ہوگا جس کا ویژن صرف دنیا کی کامیابی ہے، یا جس کا ویژن دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی؟
بولیں دونوں کی کامیابی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ تمہارا ویژن اور ایک غیر مسلم کا جو اللہ کو نہیں مانتا, جو رسول کو نہیں مانتا, جو آخرت کو نہیں مانتا, تمہارے ویژن میں اور اس کے ویژن میں اتنا زمین آسمان کا فرق ہے. وجہ اس کی ہے کہ دنیا کو اگر آپ آخرت کے ساتھ کمپیئر کریں, دنیا کو اگر آخرت کے ساتھ کمپیئر کریں تو قرآن کریم میں آتا ہے, احادیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے, ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون, تیرے رب کے پاس ایک دن, آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. آپ مجھے بتائیں اگر کسی کو ساری دنیا کی ساری کامیابیاں نصیب ہو جائیں, کتنے سال کی کامیابی ہوگی؟ 60 سال, 70 سال, 100 سال. آخرت کے ایک دن کے ساتھ جب آپ اس کو کمپیئر کریں گے, اس کا آپ ریشو نکالیں گے, تو کوئی مقابلہ بنتا ہے اس کا؟ آپ فرض کریں آخرت میں کوئی آدمی ایک دن کے لیے کامیاب ہو گیا اور ایک آدمی ساری دنیا کی زندگی میں کامیاب ہوا. ایک وہ شخص ہے جس کی ساری دنیا کی ساری زندگی کامیاب ہی کامیاب, اور ایک وہ شخص ہے جس کی آخرت کا صرف ایک دن کامیاب گزرا. تو کون زیادہ کامیاب ہے؟ بولیں. اور جس کی ساری آخرت کامیاب ہو جائے. قرآن کریم یہی بات سمجھاتا ہے, من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ کامیاب ہے. وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو تکلیف سے بچ جائے یہ اصل کامیاب ہے. اب دیکھیں قرآن نے تو ہمیں بتا دیا ہمارا ویژن کہ دنیا کی زندگی کو بھی اچھا کرو, آخرت کی زندگی کو بھی اچھا کرو. ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں دنیا اچھی ہونی چاہیے, آخرت کی آخرت میں دیکھیں گے. اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آخرت اچھی ہونی چاہیے, دنیا جیسی تیسی ہو چل جائے گی. وہ فرماتے تھے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر, میری آخرت بھی اچھی کر. یہ قرآن ہمیں یہ ویژن دیتا ہے.